बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के इंतखाबात के हवाले से वहाँ पर मामलात ख़राब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दोबारा रजीम चेंज ऑपरेशन की जो बात की गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं असम्बली के, उनको अगवा किया जा रहा है और कितने लोग इस वक्त अगवा हैं और वहाँ पर क्या पोजीशन है और ये मामला किस तरफ जा रहा है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नवाजने के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से बरसात की गई है पैसों की, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर बार एसोसिएशन की दावत कबूल करते हुए लाहौर बार में खिताब के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लाहौर बार को जो वहाँ पे वकला हैं वो शेरों की बार कहते हैं और जिसके साथ लाहौर बार खड़ी हो जाए तो उससे मुराद ये होता है कि उसका वो हर सूरत में पलड़ा उसका भारी है। और ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को कामयाबी पर कामयाबी मिलती जा रही है। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो अवाम पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, इज़्ज़त सिर्फ उसकी है, इसके अलावा और किसी की कोई इज़्ज़त नहीं है। और इस बुनियाद पर जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, उनको अवाम में पजीराई जो मिल रही है वो बहुत अहम है। रियासत मुखालिफ जो प्रोपिगंडा है, इस बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA शानदाना गुलजार को तलब कर लिया गया है FIA की जानिब से। आप जानते हैं कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के थे, उनको जब गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के चंद दिन बाद फिर उनका एक वीडियो बयान आता है और उस वीडियो बयान में वो जहाँ पर बाकियों का नाम लेते हैं वो वहाँ पर शानदाना गुलजार का भी नाम लेते हैं। तो उनको अब तलब किया गया है जी कि जो इदारे हैं उनके खिलाफ आप बगावत के लिए जो मुआवनत प्रोपेगंडा, रियासत मुखालिफ प्रोपेगंडा करने में आप मुआवनत में शरीक थी, 20 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है FIA की जानिब से शानदाना गुलजार को। जबकि दूसरी जानिब जो कहते हैं कि हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं हैं, जो कहते हैं कि हमारे पास इंतखाबात के लिए पैसे नहीं हैं, उनकी जानिब से तरक्याती मनसूबों के लिए 129 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। अब अंदाज़ा लगाएं, 21 अरब रुपए नहीं है इनके पास। 21 अरब रुपए की जब बात आती है तो ये लड़ाई झगड़े पर आ जाते हैं। ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के साथ आमने सामने आ जाते हैं। लेकिन तरक्याती फंड्स के नाम पर इन्होंने 129 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। वजारत मनसूबा बंदी ने 34 मई के दौरान जारी तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स जारी किए हैं। वजारत मनसूबा बंदी ने रवां साल के तरक्याती बजट में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 50 अरब रुपए से जायद फंड जारी किए हैं। अंदाज़ा लगाएं, 50 अरब रुपए जायद फंड जारी किए जा रहे हैं। आखिरी छमाही के लिए जारी करदा 129 अरब रुपए के बाद मजमूई तरक्याती बजट 600 अरब रुपए का होगा। अलामिया के मुताबिक जारी करदा फंड्स में फाटा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मनसूबों के लिए सिर्फ 27 अरब रुपए शामिल हैं और इसके अलावा बाकी। अब ये क्या है, ये सिर्फ इस वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है कि किसी तरीके से इलेक्शन में इनकी कोई जगह बन जाए, किसी तरीके में इनको कोई रिलीफ में मिल जाए। लेकिन ऐसा अवाम आपसे फंड्स भी लेंगे, चूंकि वो अवाम का पैसा है, वो किसी का पैसा तो है नहीं। अवाम आपसे फंड्स भी लेंगे, अवाम आपको वोट भी नहीं देंगे, चूंकि ये अवाम का फैसला है और इसी बात की आपको तकलीफ है। अब ये इलेक्शन से भागते क्यों हैं, इनको असल में प्रॉब्लम क्या है, असल में इनको खौफ क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक ऑफिशियल डाटा जारी किया गया है, उस ऑफिशियल डाटा के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे बड़ी तादाद में जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो नौजवान हैं। 20 से 35 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा नौजवान हैं। जिन नौजवानों के बारे में ये गलत अल्फाज से उनको और गलत गाली इस्तेमाल करके बुलाते हैं, वो नौजवान हैं जो सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं और वही इमरान खान की सबसे बड़ी ताकत है। इनको खौफ इस बात का, ये एक ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से डरते थे और एक ये नौजवानों के वोट से डरते हैं, क्योंकि नौजवान किसी भी सूरत में ना बिरादरी के मामले में आता है, ना वो वडेराइज्म की बात मानता है, वो मेरिट के ऊपर वोट देगा। वो शऊर रखने वाले लोग हैं, हमारे बुजुर्ग भी शऊर रखते हैं, लेकिन चूंकि नौजवानों में ज्यादा एक जज्बा होता है तो वो आगे बढ़ के वोट भी कास्ट करते हैं और अपने वोट पर पैरा भी देते हैं। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा इंतखाबात के लिए जो वोटर का डेटा है वो जारी किया गया। कुल 12.5 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिसमें से बड़ी तादाद की उम्र 35 बरस से कम है। अदाद शुमार के मुताबिक 18 से 25 साल की उम्र के वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 31 लाख है और जो 26 से 35 साल के वोटर्स हैं वो 3 करोड़ 26 लाख 18 हज़ार से तजावुज कर चुकी है। यूं मुल्क में 18 से 35 साल के नौजवान मर्द व ख़वातीन वोटर्स की तादाद 12.5 करोड़ में से
5,57,18,000 سے زائد ہے۔ یہ وہ خوف ہے جو ان کو الیکشن کی طرف جانے نہیں دیتا، یہ وہ خوف ہے جس خوف کی وجہ سے یہ الیکشن کے نام سے کانپتے ہیں۔ جب الیکشن کی بات کی جائے تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی پی ڈی ایم کو کسی نے گالی دے دی ہے یا وہ برا بھلا کہہ دیا ہے، یہ اس طرح اچھل جاتے ہیں جب بات آتی ہے جو الیکشن کی یا انتخابات کی۔ اب دوسری جانب اب آپ معاملہ دیکھیں کہ کتنی بدقسمتی ہے کہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں چونکہ آج 17 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر وزارت خزانہ نے جو پیسے آنے ہیں اسٹیٹ بینک کی جانب سے وہ وزارت خزانہ کو آئیں گے، اور وزارت خزانہ نے پھر وہ الیکشن کمیشن کو آج جو آفس کا ٹائم ہے یا جو ورکنگ آورز ہیں اس میں ہر حال میں الیکشن کمیشن کو پیسے ملنے چاہیے، اور کل رپورٹ جمع ہو جائے گی سپریم کورٹ میں۔ اس پر ملک کا وفاقی وزیر داخلہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے جو افسران الیکشن کمیشن کو رقم ادا کریں گے انہیں ریکوری کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ افسران ساری زندگی 21 ارب روپے کی ادائیگی کرتے رہے۔ وہ کس چیز کی ادائیگی کریں گے؟ پھر آپ کہیں کہ چیف جسٹس ادائیگی کرے گا، وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر ادائیگی کریں گے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ کس حد تک یہ باتیں کرتے ہیں اور کس حد تک یہ دھمکاتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، خود مختار ادارہ بنا دیا گیا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو افسران الیکشن کمیشن کو پیسے 21 ارب روپے دیں گے وہ ریکوری بھی انہی سے ہوگی۔ اب انہوں نے آج کیا کیا ہے، جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ ہے اس کا آج ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا، اور اس میں اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بلایا ہوا ہے۔ کیوں بلایا ہوا ہے؟ کہ جی آپ سپریم کورٹ آف پاکستان یا چیف جسٹس کے حکم پر آپ کیسے پیسے جاری کر سکتے ہیں، پیسے جاری نہیں کریں۔ یہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان، چونکہ یہ بات پتہ ہے کہ جو قائمہ کمیٹی برائے خزانہ ہے قومی اسمبلی کی، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ اسٹیٹ بینک کے جو قائم مقام گورنر ہے اس کو نہیں ہٹا سکتے، وہ کسی افسر کو نہیں ہٹا سکتے، یہ ان کی اس میں کوئی مداخلت ہی نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ ہٹا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سپریم ہے، وہ سپریم عدالت ہے۔ نیچے اگر کوئی صدر آئین کی خلاف ورزی کرے گا، صدر کے خلاف حکم سپریم کورٹ سنا سکتی ہے، گورنر کے خلاف حکم سپریم کورٹ سنا سکتی ہے، پارلیمنٹ کے کسی ممبر کے خلاف یا کسی قانون سازی کے خلاف حکم سپریم کورٹ سنا سکتی ہے۔ ہمارے آرمی چیف ہو یا آئی جی ہو کسی صوبے کی پولیس کا، یا وہ چیف سیکرٹری ہو، سپریم کورٹ کے پاس اختیارات ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے معاملہ سپریم کورٹ نے اٹھایا تھا، اور تب جا کے پارلیمنٹ نے قانون سازی کی تھی۔ تو اسٹیٹ بینک ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے، وہ سیکرٹری خزانہ ہیں، وہ چیف الیکشن کمشنر ہیں، وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن ہیں، وہ سارے کے سارے سپریم کورٹ کو جواب دہ ہیں، اس وجہ سے معافی نہیں ملے گی۔ لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ہر صورت میں معاملات کو خراب کرنے کے لیے اپنا جو جد و جہد ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے، جبکہ دوسری جانب جب ان سے کہا جاتا ہے ایک تو 129 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز جاری کیے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب انہوں نے سرکاری گھر بنانے کے لیے چیف الیکشن کمشنر کے لیے ایک لگژری ایک سرکاری گھر بنانے کے لیے 10 کروڑ روپے انہوں نے جاری کر دیے ہیں، اور 10 کروڑ کی اور ٹینڈر جاری کیا گیا ہے سی ڈی اے کی جانب سے جو بڈز کے لیے، کنسٹرکشن آف ریزیڈنس آف آنریبل چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان ان سیکٹر F52 اسلام آباد، اور جس کی جو اماؤنٹ ہے وہ کہا گیا جی کہ 10 کروڑ روپے کی اس کے اوپر لاگت آئے گی، اور اس کا ٹینڈر جاری کیا گیا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں، انتخابات کروانے کے پیسے نہیں، وہ 129 ارب روپے ترقیاتی فنڈز کے لیے دے رہے ہیں، اور 10 کروڑ کی چیف الیکشن کمشنر کے لیے۔ کیوں؟ کہ بھئی خدمت انہوں نے تو آئین اور قانون کے مطابق تو معاملات کو دیکھے ہی نہیں ہے۔ جو عمران خان کی جانب سے یا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایلیگیشن ہے وہ چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن پر، وہ یہی ہے کہ جو فواد چودھری بار بار منشی کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، یہی ہے کہ جی انہوں نے آئین کی خدمت نہیں کی، انہوں نے قانون کی خدمت نہیں کی، انہوں نے تو ان کی خدمت کی ہے۔ اور عمران خان تو بی ٹیم کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو نون لیگ اور پی ڈی ایم کی، اور اب 10 کروڑ روپے سے ان کو نوازا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے لاہور بار کی ملاقات ہوئی تھی۔ تمام جو کابینہ کے ممبران تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو بار کونسل یا بار ایسوسیشن ہے، اور جب وہ کھڑی ہو جائے چیف جسٹس کے ساتھ تو یہ چیف جسٹس کی طاقت کو مزید مضبوط کرنے کے مترادف ہے۔ اور اب ان کی جانب سے انوائٹ کیا گیا تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو کہ آپ لاہور تشریف جب بھی لائیں تو لاہور بار آپ کو انوائٹ کرتی ہے کہ لاہور بار میں آ کے آپ خطاب کریں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے آج اس کے اوپر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے لاہور بار میں خطاب کرنے کا، اور جلد تاریخ بھی اناؤنس کر دی جائے گی جس دن
اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وکلا کنونشن ہوگا، جس سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب خود اور یہ جو 15 اپریل سے وکلا موومنٹ شروع ہوئی ہے، جو اعتزاز احسن صاحب یا لطیف کھوسہ صاحب کی جانب سے شروع کی گئی ہے، وہ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ سارے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو رہی ہے۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے ٹوٹل جو 32 ممبران ہیں اور اپوزیشن کے 21 ممبران ہیں، آزاد جموں کشمیر جو اسمبلی ہے، آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم کو ہٹا دیا گیا تھا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے توہین عدالت میں، اور اس بنیاد پر اب یہ آگے کارروائی اور آگے جو اگلا الیکشن ہے نئی منتخب ہونے کا جو معاملہ تھا اس کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئیں، تو 32 پی ٹی آئی کے پاس ہے اور 21 ہیں اپوزیشن کے پاس، 27 چاہیے جو وزیر اعظم بنانے کے لیے۔ تو اس پر اب پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ کل جو اجلاس ہوا تھا، آج دوبارہ اجلاس ہونا، کل اجلاس میں 25 تھے، اور اس میں پھر جو عتیق الرحمان کا ہے وہ ووٹ ہے، وہ بڑی اہمیت، عتیق کا جو ووٹ ہے وہ بڑی اہمیت اختیار کر گیا کہ وہ کس طرف جاتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے 7 ممبران لاپتہ ہیں۔ مراد سعید یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر سے پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی کو اغوا کیا جا رہا ہے، چوروں کی طرفداری میں ملک کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے، اور ساتھ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آزاد کشمیر میں نہ صرف ہمارے عوام کا مینڈیٹ بلکہ اب زبردستی غضب کیا جا رہا ہے، عوام کا مینڈیٹ اور عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور فواد چودھری کی جانب سے تو کہا گیا ہے کہ یہ دوسرا رجیم چینج ہے آزاد کشمیر میں۔ تو ایک اس وزیر اعظم کو ہٹایا گیا جس وزیر اعظم نے سوال کیے تھے شہباز شریف سے، جس کا سینٹورس مال میں جو حشر ہوا سارا کچھ، اور پھر اس کے بعد اس کو معافی مانگنے کے بعد ایک ملک کا وزیر اعظم معافی مانگ رہا ہے، الیکٹڈ وزیر اعظم معافی مانگ رہا ہے، اور اس کو ہٹایا، پھر سپریم کورٹ نے بھی ریلیف نہ دیا، اور اب پاکستان تحریک انصاف چونکہ آصف زرداری چاہتے ہیں، اب کوئی بھی ممبر اتنا پاگل نہیں ہے کہ عمران خان اس وقت جس مقام پہ کھڑے ہیں کہ کوئی ان کے خلاف جا کے ووٹ کرے، اب وہ پیسوں سے بھی نہیں بکنے والے۔ اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پنجاب میں جو رانا ثناءاللہ اور عطا تارڑ کہتے تھے کہ ہمارے پاس لوکیشنز ہیں کہ اس وقت ممبران نہیں ہیں، وہ موبائل گھر چھوڑ کے پہنچے تھے، اور غلام محمود ڈوگر نے موٹر وے سے ان کو سب کو لے کے آئے تھے۔ تو یہ باتیں جو ہیں انشاءاللہ آزاد کشمیر میں بھی جو چیزیں وہ بہتر ہوں گی، لیکن بہت بڑا الزام ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔